السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم مرزا غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں۔ یوں ہی افزائش وحشت کے جو ساماں ہوں گے، دل کے سب زخم بھی ہم شکل گریباں ہوں گے۔ یہ 11 اشعار کی غزل ہے اور اس میں سے 5 اشعار کے مشکل الفاظ کی معنی اور شرح ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج چھٹے شعر سے شروع کرتے ہیں۔ شعر ہے ابھی خون سے فقط گرمی ہنگامہ اشک، پر یہ حالت ہے تو نالے شرر افشاں ہوں گے۔ ہنگامہ اشک کا مطلب ہے آنسوؤں کی بہتات، بہت زیادہ آنسو ہونا۔ ویسے تو ہنگامہ آپ جانتے ہیں کسی جگہ پر کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو جائے، اور اشک کہتے ہیں آنسوؤں کو۔ شرر افشاں کا مطلب ہوتا ہے آگ چھوڑنے والا، اور نالا کہتے ہیں زور زور سے رونے کو یا فریاد کرنے کو۔ ان تقریباً تمام ہی لفظوں کے معنی ہم آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر چکے ہیں، لیکن اب چونکہ آپ لوگ بہت غور سے پچھلی غزلیں سنتے نہیں ہیں تو آپ کو یہ یاد نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی تک تو جسم میں خون ہے اور اس کی وجہ سے آنسوؤں کا ہنگامہ گرم نظر آتا ہے۔ پھر یہی حالت ہماری جاری رہی تو جسم کا خون آنسوؤں میں بہہ بہہ کر ختم ہو جائے گا۔ پھر نالے دل سے اٹھیں گے تو ہر طرف شعلے برسائیں گے، یعنی آگے چل کر ان کی وجہ سے گرمی ہنگامہ قائم رہے گی۔ اب اس میں جو فرمایا ہے کہ ابھی تک تو جسم میں خون ہے اور اس کی وجہ سے آنسوؤں کا ہنگامہ گرم نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہم پہلے بھی بتلا چکے ہیں اور کئی شعراء نے کہا بھی ہے، اور غالب نے خاص طور پہ، ایک کہ پہلے تو آنسو جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے، یا انگریزی میں کہہ لیں تو پہلی سٹیج ہوتی ہے، اس میں تو آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں، لیکن جب آنکھوں کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ خون کے آنسو نکلنے لگتے ہیں، اور خون جب بہت زیادہ بہتا ہے تو جگر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جسم میں خون بنانے کا انسان کے جو اللہ میاں نے ذریعہ رکھا ہے وہ جگر ہے۔ اب جو ہنگامہ کہا ہے، آنسوؤں کا ہنگامہ اشک، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ رونا۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم بہت زیادہ روئیں گے تو ہمارے جسم کا خون آنسوؤں میں بہہ بہہ کر ختم ہو جائے گا، لیکن چونکہ ہمیں رونا ہے تو پھر ہمارے رونے کا ذریعہ ہمارا دل بن جائے گا، اور پھر ہر طرف شعلے برسیں گے، یعنی کسی نہ کسی طور ہم روتے رہیں گے، اور یہ جو رونے کا ہنگامہ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دیکھیے، اگر آپ شعروں کو سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تب تو اس شعر میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک شاعر یا ایک عاشق کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں خون ہے اور خون کے آنسو ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں ایک رونے پیٹنے کا ہنگامہ نظر آتا ہے۔ لیکن اگر یہ حالت ایسی رہی تو ہمارے جسم کا خون آنسوؤں میں بہہ بہہ کر ختم ہو جائے گا، پھر ہمارے نالے دل کی طرف سے اٹھیں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اگر جسم میں خون ختم ہو جائے تو دل تو ویسے ہی کام نہیں کرتا۔ تو ان اشعار کو آپ صرف ایک شاعر کے خیال کے طور پر اس شعر کو لیجئے، باقی اس میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک خیال آفرینی ہے جس میں شاعر بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہے کہ اس کو رونا دھونا ہی اس کی قسمت میں ہے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ اس کا اگلا شعر ہے: باندھ کر عہد وفا اتنا تنفر ہے تجھ سے بے مہر کم اے عمر گریزاں ہوں گے۔ عہد وفا باندھنے کا مطلب ہوتا ہے کسی سے نبھانے کا وعدہ کرنا، اور تنفر کا مطلب ہوتا ہے نفرت کرنا، پسند نہ کرنا۔ بے مہر کا مطلب ہوتا ہے بے مروت، ویسے مہر محبت کو کہتے ہیں لیکن یہاں آپ مروت کے معنوں میں لیجئے۔ عمر گریزاں، گزرتی ہوئی عمر، یعنی زندگی۔ عمر گریزاں کا مطلب آپ زندگی بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس میں اور ہے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرانے زمانے کا لفظ ہے، پرانی اردو کا لفظ ہے، جس میں کہ آپ کو حیرت کے اظہار کے طور پر جب کچھ بولا جاتا تھا تو اس کے لیے اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اے عمر جو گریزاں ہے، بلکہ جو اب گریزاں ہے،
تو نے ہم سے عہد وفا باندھا تھا اور اس دنیا میں لائی تھی، اب ہم سے اتنی نفرت ہو گئی کہ ساتھ چھوڑے جا رہی ہے، اللہ اللہ تجھ جیسے بے مربت کم ہی ہوں گے۔ تو ڈھلتی عمر یا بڑھاپے کی عمر کا غالب نے اس شعر میں تذکرہ کیا ہے کہ بھائی عمر جو تھی اس نے تو عہد وفا ہم سے باندھا تھا کہ ہم آپ کو زندہ رکھیں گے۔ تو یہ شعر بھی ایک طرح سے بہت خیالی ہے، جس میں زندگی کی بے وفائی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب انسان اپنی عمر گزار دیتا ہے، بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی اور پھر بڑھاپے کی منزل آ جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اپنی عمر سے اس کا گلہ ہے کہ اس نے اتنا اچھا وقت ہمیں دیا، ہم سے اتنا وعدہ کیا۔ تو جوانی میں جب آدمی ہر طرف سے ایک طرح سمجھ لی کہ بے خبر ہوتا ہے یا غافل ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ زندگی ہمیشہ چلے گی، لیکن جب آہستہ آہستہ موت کی منزل قریب آنے لگتی ہے تو اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی زندگی ہم سے کیسی بے وفائی کر رہی ہے کہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ شاید یہ ہمیشہ ہی ہمارا ساتھ دے گی، لیکن یہ تو ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی تو بہت ہی بے مہر ہے کہ تو نے ہم سے پہلے وفا کا وعدہ کیا، ہم سمجھے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور اب تو ہم سے اتنا نفرت کا اظہار کر رہی ہے کہ ہم سے جان چھڑا لینا چاہتی ہے۔ آئیے اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ اس قدر بھی دل سوزاں کو نہ جان افسردہ، ابھی کچھ داغ تو اے شمع فروزاں ہوں گے۔ دل سوزاں کا مطلب ہے جلنے والا دل، اور فروزاں کہتے ہیں جلنے والے کو، یعنی چمکنے والے کو، روشنی دینے والے کو، اور افسردہ کہتے ہیں اداس کو۔ اب یہ شعر شمع کو دیکھ کر کہا کہ ہمارے جلتے ہوئے دل کو تو نے کیوں اس قدر اداس یا غمگین یا افسردہ سمجھ لیا ہے، ابھی تو اس میں سے بہت سے داغ روشن ہوں گے۔ ایسے تو یہ اس شعر کا یعنی سمجھ لیجیے کہ سیدھے سیدھے معنی یہی ہیں، لیکن وہ بتلا یہ رہے ہیں کہ جب انسان کا دل جل جاتا ہے اور اس کے اندر داغ بن جاتے ہیں، تو جب بھی کوئی نئی یاد آتی ہے تو اس نئی یاد کی وجہ سے دل کا کوئی نہ کوئی داغ روشن ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ دل ایک طرح سے یادوں کا خزانہ یا یادوں کا خزینہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تو شمع سے کہتے ہیں کہ تو بھی جلتی ہے، لیکن تو جلتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا دل جلتا ہے اور روز جلتا ہے، تو جب جلتا ہے تو اس میں ایک داغ پڑ جاتا ہے، لیکن تیری طرح وہ داغ کبھی بجھتا نہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم نے محبتیں کی ہیں۔ جب کبھی ہمیں اپنی کوئی محبت یا اپنی کوئی پرانی یاد آتی ہے تو ہمارا دل جو ہے اس کا کوئی داغ تجھ سے زیادہ روشنی دینے لگتا ہے۔ تو یہی فرق ہے ہم میں اور تجھ میں۔ شعر ہے، عہد میں تیرے کہاں گرمی ہنگامہ عیش، گل میری قسمت واجونا پہ خنداں ہوں گے۔ عہد میں تیرے، اس کا مطلب ہے تیرے زمانے میں، تیرے وقت میں۔ گرمی ہنگامہ عیش کا مطلب ہے عیش و عشرت سے بھری ہوئی زندگی۔ گل پھول کو کہتے ہیں، اور قسمت واجونا کو کہتے ہیں منحوس قسمت۔ واجونا کہتے ہیں منحوس کو، تو قسمت واجونا پہ خنداں ہوں گے یعنی ہنسیں گے۔ تو مخاطب اپنے محبوب کر رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیرے عہد میں یعنی تیرے ہوتے ہوئے میری اور تیری دونوں کی زندگی میں میرے لیے ہنگامہ عیش گرم کرنا ممکن ہی نہیں، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرا عہد ہو، تیرا وقت چل رہا ہو اور میں عیش و عشرت کی زندگی گزاروں۔ میری قسمت اس قدر پلٹ چکی ہے، منحوس ہو چکی ہے کہ پھول بھی اس کی ہنسی اڑائیں گے۔ دیکھیے، پھول بھی ہنسی اڑائیں گے سے مراد یہ ہے، یہاں پر جو غالب نے لی ہے وہ یہ کہ پھول ہمیشہ سے ایک اشارہ یا استعارہ ہوتا ہے خوشی کا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر میری قسمت میں پھول بھی کوئی مجھے دے گا تو وہ بھی، میں ان کو بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکل ہی آئے گا کہ پھول بھی میرے لیے منحوس ہی ثابت ہوں گے، پھول بھی مجھے خوشی دے نہیں سکتے۔ تو یہ شعر غالباً اپنے زمانے کی کچھ سیاسی حالات دیکھ کر کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس شعر کے اندر حد درجہ کی مایوسی ہے،
اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا غالب کے اوپر کوئی ایسی افتاد گزری تھی کہ انہیں اس بات کا بھی اب خیال نہیں رہا تھا، امید نہیں رہی تھی کہ وہ جو خوشی ہے وہ ان کو ملنے والی ہے، تو خوشی ملنے کے باوجود بھی ایک طرح سے وہ اداس ہی رہتے تھے۔ شعر ہے، خوگرے عیش نہیں ہے تیرے برگشتہ نصیب، ان کو دشوار ہیں وہ کام جو آساں ہوں گے۔ خوگر کا مطلب ہوتا ہے عادی ہونا، عادت ہو جانا، خوگر عیش وہ جو ہمیشہ عیش کرتا ہو۔ برگشتہ نصیب کا مطلب ہے وہ جس کے نصیب خراب ہو چکے ہوں، اس سے پلٹ چکے ہوں۔ دشوار کہتے ہیں مشکل کو، یہ سب ہمارا آپ سب جانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے محبوب، اس میں بھی محبوب سے مخاطب ہیں، جو لوگ تجھ پر عاشق ہو کر، فریفتہ ہو کر بد نصیبی کا تختہ مشق بن چکے ہیں، ان کے لیے تو سہل سے سہل کام بھی حد درجے دشوار ہے، یعنی آسان سے آسان کام بھی بہت دشوار ہے۔ تو محبوب سے ایک طرح کا گلہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے تجھ سے عشق کیا ہے، ہمارا کوئی کام سیدھا ہوتے ہی نہیں ہے، یعنی وہ کام بھی ہمارے سیدھے نہیں ہوتے جو کہ بہت ہی آسان سمجھے جاتے ہیں۔ تو اسے تیری محبت کا تحفہ سمجھیں، دین سمجھیں، کیا سمجھیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تجھ سے جس نے محبت کی، اس نے ایک طرح سے گویا بدنصیبی کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ تو محبوب کو کہتے ہی ہیں، لیکن گلہ یہاں بھی نہیں ہے، صرف محبوب سے ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ تیری محبت پانے کے بعد ہم نصیب کے اچھے نہیں رہے، کیونکہ ہمارا ہر بنتا کام بگڑ چلا گیا۔ وہ جو انہوں نے یہاں جو استعمال کیا نا، ان کو، یا وہ کام جو آسان ہوں گے، تو ان کو سے مراد ان کی خود اپنے لیے، غالب اپنے ہی لیے بات کر رہے ہیں محبوب سے، کہ تیرے جو عاشق ہیں وہ اتنے برگشتہ نصیب ہیں کہ ان کے تو آسان کام بھی تجھ سے عشق کرنے کے بعد مشکل ہو گئے۔ اس کا آخری شعر ہے، موت پھر زیست نہ ہو جائے یہ ڈر ہے غالب، وہ میری ناش پہ انگشت بدن نہ ہوں گے۔ زیست کا مطلب ہوتا ہے زندگی، ناش کہتے ہیں لاش کو، انگشت کہتے ہیں انگلی کو، بدنداں جو دانتوں کے اندر انگلی دی جائے۔ حیرت کے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی انگلی دانتوں میں دبا لیتے ہیں، خاص طور پہ عورتیں۔ تو فرماتے یہ ہیں، اپنے آپ سے مخاطب ہیں کہ اب مجھے خوف یہ ہے کہ محبوب میری ناش پر آئے گا یا آئے گی تو رنج اور غم سے انگلی دانتوں میں دبا لے گی، اور میں اس کی یہ کیفیت برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اس وقت چاہوں گا کہ میری زندگی پھر موت سے بدل جائے، اور یہی ڈر مجھے پریشان کیے ہوئے ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ زندہ نہیں ہوتا۔ تو غالب فرماتے ہیں کہ میرا محبوب اگر آئے گا تو وہ میری لاش پر آ کر رنج اور غم سے انگلیاں دانتوں میں دبا لے گا کہ بھئی ہمارے عاشق کو کیا ہوا۔ تو بس مجھے یہ ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں پھر سے ایک مرتبہ زندہ ہو جاؤں۔ اب زندہ ہو جانے میں کوئی معجزے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ اگر میں پھر زندہ ہو گیا تو ایک مرتبہ پھر مجھے وہی زندگی گزارنی پڑے گی، وہی محبوب کی سختیاں ہوں گی، وہی محبوب کی بے وفائیاں ہوں گی، وہی اس کا مجھے تنگ کرنا ہوگا۔ تو مرنے سے میری جان ان تمام عذابوں سے چھوٹ گئی تھی، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ محبوب جب میری ناش پر آئیں گے اور اس قدر غم کا اظہار کریں گے تو میں پھر زندہ ہو جاؤں گا، اور اگر میں زندہ ہو گیا تو پھر یہ ساری پریشانیاں مجھے جھیلنی پڑیں گی۔ تو خواتین حضرات، آج اس غزل کے 11 اشعار مکمل ہو گئے۔ اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت، مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔